نبی پاک علیہ السلام نے جن کو رشتہ دیا ہے وہ بھی جنتی ہیں اور جن سے لیا ہے وہ بھی جنتی ہے. ہاں، یہ کنز المال شریف کی حدیث ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ جن کو میں نے رشتہ دینا ہے اللہ نے انہیں بھی جنتی بنا دیا اور جن سے لینا ہے اللہ نے انہیں بھی جنتی بنا دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی 4 مبارک شہزادیاں تھیں. پہلی بیٹی حضرت ابو العاص بن ربیع یا ربیع بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی خدمت میں ان کا نکاح تھا. یہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہن کی یہ بیٹے تھے، ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا. بدر کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا اور نبی پاک ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ جو میرا داماد ہے اصولوں کا بڑا پکا داماد ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری 2 بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ و حضرت سیدہ ام کلثوم یکے بعد دیگری حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی تھی. اور چوتھی اور لاڈلی شہزادی حضرت سیدہ خاتون جنت مولا مرتضیٰ کے عقد اقدس میں تھی. تو جن کو نبی نے رشتہ دیا وہ سارے جنتی ہوئے. اب جن سے لیا ہے، ویسے تو آپ کے 11 نکاح ہیں، 9 بیک وقت بیویاں آپ کی خدمت اقدس حرم پاک میں رہیں، لیکن 3 رشتے میں گواتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. ایک ابو بکر صدیق کی بیٹی یعنی حضرت ابو بکر سے رشتہ لیا اور ان سے نکاح فرمایا حضرت اما عائشہ پاک. اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر کو بھی جنتی بنا دیا. اور پھر حضرت ام المومنین اما حفصہ پاک، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بیٹی ہیں، حضرت عمر سے رشتہ لیا تو انہیں بھی جنتی بنا دیا. اور ایک بیوی کا نام ام حبیبہ ہے، آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے اور حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن ہے. تو ان سے رشتہ لے کر بھی نبی پاک نے تو ان کو جنتی بنا دیا ہے. اب کوئی خام خیالی ہے کسی کی کہ ان کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ بولے؟ حیا کرنا چاہیے، مسلمان کو حیا کرنا چاہیے. آج جو مسلمان نہیں ہے اس کی پھر اپنی زبان ہوتی ہے کفر والی، وہ جو مرضی بکتا رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ ابو بکر پہ رحمت فرما. کیوں؟ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا. آگے فرمایا مجھے اٹھا کر ہجرت کی رات وہ غار تک لے کے گیا ہے. وَحَمَلَنِي إِلَى دَارِ الْحِجْرَةِ، فرمایا مجھے اٹھا کے لے کے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہاں پر یہ ٹی ویوں پر بیٹھنے والا ایک نکما جاہل، وہ جو غامدی ہے، وہ بے وقوف کہتا ہے یہ غار والا واقعہ افسانہ ہے. میں نے کہا تو بھی شیطان ہے، چونکہ اِذْهُمَا فِي الْغَارِ کے لفظ تو قرآن میں ہیں اور قرآن کا منکر کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات حدیث پاک میں نبی پاک تو اس نیکی کو یاد کر رہے ہیں اور تو اس کے اوپر پردہ ڈال رہا ہے. حیا کرنا چاہیے. کیسے کیسے کمینے لوگ آگے آ گئے. اس واسطے ہمیں سمجھنا چاہیے، ایسی نیک محافل میں بیٹھ کر عقیدہ حقہ کو سمجھنا چاہیے. اور یہ غار والا واقعہ افسانہ نہیں ہے میرے بھائی. اس غار والے واقعے کے بارے میں علماء نے پتہ کیا لکھا ہے؟ توجہ ہو تو سناؤں آپ حضرات کو. فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے غار میں گئے، غار کو ستھرا کیا، پھر فرمایا حضور آپ آ جائیے. یہاں صوفیاء نے لکھا ہے، فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے میرے دل میں حضور آئے، فرمایا جب تک غار کو صدیق نے صاف نہیں کیا تو نبی اندر نہیں گئے. پہلے اپنے دل میں صدیق کو لیا، جب ستھرا کرے گا پھر نبی تیرے دل میں گئے. یہ علماء نے لکھا ہے اس بات کو. تو اس واسطے سمجھنا چاہیے. اور اس کو تم افسانے کہہ رہے ہو جس کے اندر ابو بکر صدیق نے اپنی جان کا نذرانہ تک پیش کر دیا. کیسے؟ آپ دیکھیں نا، سانپ کے منہ میں ایڑی دے دی اور نبی پاک تک نہیں پہنچنے دیا. کیا سمجھ رہے ہیں لوگ یار؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمات پر پردہ ڈالا جا رہا ہے. حیا کرنی چاہیے. اور یہ وہی غار ہے، توجہ ہو تو سناؤں یہ روایت بھی، اپنے پرائے سب نے لکھا ہے اس بات کو. وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کو پانی کی طلب ہوئی نا، تو کہا حضور پانی چاہیے مجھے. یکدم گھبرا گیا نا کافروں کی وجہ سے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ یہاں پانی ہے لے لو. یہ علماء نے نہ لکھا ہو میں ذمہ دار ہوں، اور باقی تو باقی رہ گیا. کدی امام غزالی دی مکاشفۃ القلوب ہی چوک کے پڑھ کے دیکھ لو. آپ جب ادھر بڑھے نا ادھر تو گئے تو وہاں پانی کا ایک پیالہ تھا. جب ایک گھونٹ بھرا تو کہا ایسا ذائقہ، ایسی مٹھاس، ایسا لطف کبھی نہیں آیا. تو جب یکدم ہوش میں آیا تو کہا او میں تو غار میں ہوں، حضور یہ پانی کہاں سے آیا؟ فرمایا جب تو نے پانی مانگا نا اور میں نے اشارہ کر دیا تو رب نے رضوان جنت سے کہا ابو بکر کے پہنچنے سے پہلے جنت کے پانی کا انتظام کر دیا جائے. اور اگلا جملہ، حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ پڑے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا مقام ہے. آج جملے دا جو مول پا چھڑو نہ تھے، 11:30-12 بجے بہن دا مول بھی پورا ہو جائے گا. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر یہ تو کچھ بھی نہیں، اگر کوئی بندہ 70 نبیوں کے برابر اعمال لے کے آئے، اگر دل میں تیرا پیار نہ ہو تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ فرمایا جنت میں وہ جائے گا جس کے دل میں ابو بکر تیرا پیار ہوگا. ان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو؟ اور بھائی یہ وہی غار ہے. توجہ ہو تو سنا دوں.
ادھر دیکھو یہ وہی غار ہے. حضرت ابو بکر صدیق جب کافر سارے چلے گئے نا تو نبی پاک سے فرمانے لگے. یہ کمی جیسوں نے بھی اس بات کو لکھا ہے. جب نبی پاک علیہ السلام کافر سارے چلے گئے تو نبی پاک سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک بات تو بتلائیے. فرمایا پوچھ ابو بکر کیا بات ہے. غور سے سنیے گا, اگر بولنے والی بات ہو تو بول سکتے ہیں ورنہ ٹھنڈ کافی ہے, میں زیادہ ڈسٹرب نہیں کر سکتا. بس اوقات ہوں جڑا عاشق ہاتھ چک کے بولے جڑا اثر تو لا کے ہوں ہی بیٹھے عاشق ہی کوئی نہیں. سارے عاشق نے اے پکے نے, لیکن بس اوقات وہ تبن نہیں بھی بندہ بولنا چاہتا تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن جملے میں دم ہو تو پھر حرج بھی نہیں ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی حضور اگر کافر ادھر سے یعنی غار کے دروازے سے اندر آ جاتے تو پھر ہم کدھر جاتے. ادھر دیکھنا یار, میں سادہ بندہ ہوں, اس بات کو سمجھیے گا. حضور نے انج کیتا, فرمایا اگر ادھروں آندے نا تے آپا انج ٹر جانا سی. جب انج کیا نا فرمایا سارا پہاڑ پھٹ گیا, بیچ میں سے راستہ بن گیا اور سامنے دریا بھی نظر آ گیا, کشتی لگی ہوئی تھی. فرمایا ادھر سے آتے تو ہم ادھر نکل جاتے. اللہ نے انتظام کیا ہوا. فرمایا ابو بکر پر اللہ رحمت ہے کہ اس نے اپنے مال سے میرے بلال کو آزاد کیا ہے. یہ پہلا حصہ. حضرت مولا مرزا فرماتے ہیں ابھی دعا جاری ہے. میرے آقا کریم فرماتے ہیں رحم اللہ عمر, اللہ عمر پہ رحمت فرمائے. کیوں؟ فرمایا یقول الحق, جب بھی بولتا ہے حق بولتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری حدیث میں ہے ان الحق ینطق علی لسان عمر, فرمایا حق عمر کی زبان پہ جاری رہتا ہے. اب دیکھو یہ سنیوں کی محفل ہے, پیغام یہ ہے نبی جس کو جو دے اس کو سنو, بیان کرو اور کھلے دل سے بیان کرو. اگر نبی پاک نے یہ فرمایا نا حق علی کے ساتھ ہے, یہ بھی بیان کرو, خبردار کبھی چھپانا اور خوش ہو کے بیان کرنا. لیکن نبی پاک نے یہ بھی فرمایا ہے حق عمر کی زبان پہ چلتا ہے, یہ بھی بیان کرو. اگر حق ادھر ہے تو حق ادھر بھی ہے. اور پھر میرا سوال ہے, اگر جدھر علی جائے حق ادھر جاتا ہے, میں کہا مینوں وارے ہے. تو یہی علی جب 2.5 سال ابو بکر کے پیچھے جاتا نمازیں پڑھنے تو حق تو پیچھے تھا نا. آواز کمزوروں والی ہے یار. حق تو پھر حضرت ابو بکر کے ساتھ ہے, تو ہن کیوں نہیں ماندا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور جب وہ تقریباً 12 سال تک یا 10 سال بعد انہوں نے لکھا ہے وہ پڑھتے تھے حضرت فاروق اعظم کے پیچھے, تو پھر حق تو عمر کے ساتھ ہے نا. میں کہ اوتھے حق کدھر ہے؟ اور پھر یہی حق جب تقریباً 12 سال یا 14 سال کے لیے حضرت عثمان غنی کے پیچھے تھا, بولو نا یار سنیو, تو پھر جدھر علی ہے ادھر حق ہے. میں کہا مینوں وارے ہے, اس لیے تو ہم مانتے ہیں بھائی علی جہاں جہاں کھڑے رہے حق ادھر ہی تھا. یہی تو اصل مسئلہ ہے. عزیزان گرامی قدر, اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. نکل آئیے تفرقے بازیوں سے, لعنتوں سے, اور نکل آئیے لڑائی جھگڑے فتنے فساد سے. یہ اہل سنت آپ کو بتانے یہ آتے ہیں کہ اپنے دلوں سے قدورتیں نکال کر محبت کے چراغ جلاؤ گے تو پھر چہرے بھی روشن ہو جائیں گے, قبر و حشر بھی روشن ہو جائے گی. اب آگے چلیے. فرمایا رحم اللہ عثمان, اللہ عثمان پہ رحمت فرمائے. کیوں؟ فرمایا تستحییہ الملائکہ, فرمایا عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو یہ دے فرشتے حیا کر دینے, بندیا تو حیا کیوں نہیں کردا؟ تے کرنا حیا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ نبی پاک کے دوہرے داماد ہیں, ذوالنورین ہے یار. جس محدث کو اٹھا کے دیکھ لو اس نے لکھا ذوالنورین کی وجہ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی 2 مبارک شہزادیاں آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے, ایک بیٹی ایک نور, دوسری بیٹی دوسرا نور. مجھے سمجھ نہیں آتی, مت ماری گئی ہونا مولویاں دی توڑا لوکاں دی, جڑا نبی نو گیا حضور کے پاس نور نہیں تھا, شان نورانیت نہیں کو مر رہے ہیں. جن کی بیٹیاں نور ہیں ان کے باپ نور کیوں نہیں ہے یار؟ اور اگر اعلیٰ حضرت کا پانی پیا ہوتا تو وہ بتاتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, آقا تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر فرمایا رحم اللہ علیہ, اللہ علی پر بھی رحمت فرمائے. کیوں؟ فرمایا اللہم ادر الحق ہے سدار, فرمایا حق ادھر پھیر دے جدھر علی چلا جائے. سمجھائیے, یہ حدیث پاک ہے. اور دیکھیں 4 یاروں کا ذکر ہے ترتیب کے ساتھ, ذکر وہی ترتیب جو آج اہل سنت بیان کرتے ہیں. تو پھر ہمیں نہ کہا جائے کہ یہ ترتیب کہاں سے آئی. اللہ کے بندو, یہ ترتیب بیان مصطفیٰ نے فرمائی ہے, امت تک علی نے پہنچائی ہے. ہم تو اپنائے ہوئے ہیں, ہم تو کہتے ہیں اس ترتیب کے مطابق رہنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں, اور پہلے خلیفہ ہیں, اور بلا فصل خلیفہ ہیں, اور ظاہری اور باطنی خلیفہ ہیں. توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ اور اس پر آج
چاہتا امت کے اندر ہم نے آپ کو بتانا تھا نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا، پانی کیسے پئیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، حقوق العباد کیسے ہیں، اپنے معاشرے میں آپ تلخی کیسے کم، ہمیں چاہیے تھا یہ موضوعات، لیکن لوگوں نے صحابہ کرام کے بارے میں جملے اتنے گھڑ لیے نازیبا قسم کے، گھنٹہ گھنٹہ، بلکہ آج عصر سے اب تک یہی ہم بتا رہے ہیں قرآن و حدیث پڑھ پڑھ کے کہ صحابہ کی یہ شان ہے، اہل بیت کی یہ شان ہے، اور ان کے خلاف نہ بات کرو، ان کی عزت کرو۔ کیا امت کہاں پہنچ گئی یار، کلمہ پڑھ کے صحابہ کرام کے خلاف بات کرتی ہو، اہل بیت کے خلاف، اور یار ایک کندہ ڈوب کے مر جانا، تسی اودا ہی کیوں نہیں مر جاندے؟ کیسے مسلمان ہو یار، کیا ہو کیا گیا تمہیں یار؟ خدا کا خوف کرو۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف باتیں کرتے ہو، اللہ کے بندو، جن کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے، حدیثیں بتائی ہے کہ یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور آج لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو مسلمان بنو اور واپس پلٹو، ان کی شان سمجھنے کی کوشش کرو۔ رہ گئی بات یہ کہنا کہ حضرت مولا مرتضیٰ پہلے خلیفہ ہیں، تو میں نے کہا حضرت مولا مرتضیٰ نے تو خود بتلایا، ریاض النظر آپ سے فرمایا کہ اے علی پان کر دیں کہ میں پہلا خلیفہ ہوں، نبی پاک یہ کہہ دی، آپ نے بڑے جلال سے کہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور نہ نبی نے کہا ہے، نہ میں کہنے دوں گا، اور نہ کوئی ایسی بات ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ نے تو اس کو جھوٹا کہہ کے وہیں کر دیا تھا، تو جس کو علی جھوٹا کہیں اس بات کو ہم سچا کبھی نہیں کہہ سکتے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ اور دوسرا سنیے، تاریخ مدینہ و دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ کوفہ کے منبر پر جلوہ گر نے سوال کر دیا کہ ہمیں پتا چلا کہ آپ کے بارے میں خلافت کا اعلان تھا اور پھر لوگوں نے آپ کو آنے نہیں دیا۔ اب جواب سنیے گا، آپ نے فرمایا اگر نبی پاک میرے حق میں وصیت کر جاتے تو فرمایا کسی کی جرت نہ ہوتی کہ وہ حضور کے مصلی اور منبر پہ آتے، ہمیں بھی تو شیر خدا کہا جاتا ہے نا۔ فرمایا میں قتال کرتا، میں جہاد کرتا، اور یہاں تک فرمایا تلوار ٹوٹاتی تو لاٹھی اٹھاتا، وہ چلی جاتی تو کپڑا اٹھاتا، اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جب کہ رسول پاک علیہ السلام نے میرے بارے میں کوئی وصیت نہیں فرمائی، یہ جھوٹ ہے جو لوگوں نے پھیلایا۔ اب یہ مولا علی بیان کر رہے ہیں۔ تیسری بات سنیے، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا سے لوگوں نے پوچھا حضرت کیا آپ کو نہیں کہا تھا نبی پاک نے کہ آپ خلافت سنبھالیں؟ فرمایا نہیں، حضرت ابو بکر کے بارے میں۔ کہا وہ کیسے؟ اور وہ اشارہ ہے جو بیان کیا۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو اس وقت مصلی امامت پہ کھڑا کیا، اس وقت جب میں زندہ بھی تھا، موجود بھی تھا، حاضر بھی تھا، قریب بھی تھا، نبی مجھے دیکھ بھی رہے تھے، پر پھر مجھے نہیں کہا مصلی پہ نمازیں پڑھا، پھر فرمایا ابو بکر صدیق کو بلا کے کہا مصلی پہ نمازیں پڑھا۔ اور مولا علی کے جملے سننا ٹھنڈ بڑی ہے، بڑی دیر سے آپ بیٹھے ہیں۔ فرمایا پھر ہمیں سمجھ آ گئی کہ جب نبی نے ہمارے دین کا امام بنا دیا ہے، ہم نے اپنی دنیا کا امام بھی ابو بکر صدیق کو بنا لیا تھا۔ اب سمجھ آئیے کوئی نہیں آئیے؟ یہ کنز الاموال شریف بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستان گرامی، اب اگر جاگیں تو پھر آپ کو چوتھی بات بھی سنا دوں تاکہ تتمہ ہو جائے تھوڑا سا بات کا۔ عزیزو، حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ جب آخری وقت میں زخمی تھے اور وقت شہادت قریب تھا تو کسی نے کہا آپ اعلان کر دیں کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے۔ تو اس وقت کیا ہوا؟ حضرت مولا مرتضیٰ نے فرمایا میں تمہیں ویسے ہی چھوڑوں گا جیسے نبی ہمیں چھوڑ کے گئے تھے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا نبی پاک نے اپنے بعد خلیفہ نومینیٹ نہیں کیا تھا، ہاں یہ کہا تھا کہ میرے بعد جس پر اللہ اور سارے ایمان والے راضی ہو جائیں گے اس پر جمع بھی ہو جائیں گے اور وہ خلیفہ بن جائے گا۔ تو فرمایا ہم ابو بکر صدیق پر جمع ہوئے تھے۔ یہ مولا علی کے آخری جملے ہیں، اس کائنات سے جاتے ہوئے بھی مولا علی یہی ابو بکر صدیق کی باتیں کرتے گئے ہیں۔ اور فرمایا میری بھی دعا ہے یہی جیسے نبی پاک نے کی تھی کہ میرے بعد جو تم میں افضل بندہ ہے اللہ اس پر تمہیں جمع کرے گا، اور وہ کون ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہمارا ظہور ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کو برکت دے ظہور بھائی۔ دوستان گرامی، مولا مرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میرے بعد تم پہ جمع ہو جاؤ گے، اور پھر لوگ حضرت امام حسن پر جمع ہوئے تھے۔ اب سمجھ آ رہی ہے آپ رات کو؟ اچھا پھر ایک اور بڑی عجیب بات ہے، ایک ہے ظاہری خلیفہ اور ہے باطنی اور ہے۔ اللہ کے بندو، ظاہر باطن کی تقسیم پتہ کون کرتا ہے؟ لکھ لے میری بات، ڈیجیٹل قسم کا رافضی۔ میں نے کہا تاری صاحب جملے، میں کہا ایت ساڑا کمال ہے، ڈیجیٹل قسم کے یہ جو رافضی ہوتے ہیں نا وہ جملے دیتے۔ اب ظاہر سی بات ہے سنیوں میں بھی رہنا ہے، رافضیوں میں بھی رہنا ہے، منافقوں نے ایتھے آ کے کم پا چڑھے ہیں۔ ظاہری وہ ہے باطنی، اور جا ایک کام کر۔ بات پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ابو بکر صدیق باطنی خلیفہ پہلے تھا، ظاہری کا انتخاب صحابہ نے کیا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔
اور جتنا باطن میں ابو بکر صدیق آگے ہیں، اس کائنات میں نبیوں کے بعد کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں آپ دیکھیں نا، بدر کا موقع ہے، نبی پاک علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، دعا کرتے ہوئے آپ کی چادر کندھے مبارک سے نیچے جب جانے لگی نا، تو حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ نے اپنے بازوؤں میں لیا اور حضور کو کہتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ دعا یہاں اختتام فرما دیں، آپ کی قبول ہو گئی، بس آپ بس کر دیں۔ آپ اس وقت پورے اطمینان میں تھے۔ اور یہاں پر علماء نے لکھا کیوں؟ فرمایا ابو بکر صدیق باطن کا اتنا ماہر تھا، اسے پتا تھا ہاتھ اٹھ گئے کام ہو جائے گا۔ یہی اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ بس حضرت ابو بکر صدیق کو پتا تھا، باقی پریشان تھے۔ اور اس پر تو مولا علی شیر خدا نے بھی فرمایا نا، فرمایا من اشجع الناس، بتائیے لوگوں میں سب سے طاقتور کون ہے، بہادر کون ہے؟ فرمایا اشجع الناس ابو بکر، لوگوں میں سب سے طاقتور ابو بکر ہے۔ کہا کیسے؟ فرمایا سانو بدر والے دن پتہ لگیا جے، یہ مولا علی فرمایا سانو بدر والے دن پتہ لگیا۔ بھئی دیکھو نا، چند تلواریں ہیں اور 1000 بندہ سامنے کافر تیاری کے ساتھ آیا، حضور کی حفاظت کرنی ہے۔ جب پوچھا کون حضور کی حفاظت کرے گا، سارے چپ۔ تو فرمایا جی نے اگے باں کھڑی کر کے آکے میں حفاظت کراں گا، او دا نام ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا سانو تاں پتہ لگے بھی ایڈا تکڑا بندہ ہے۔ توجہ ہے نا، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے تکڑا ہونے پر گواہیاں دیں، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ اور آپ کا کتنا باطن کام کرتا ہے کہ آپ نے فوراً فرما دیا حضور قبول ہے۔ ہاں، اور ادھر آئیے دوسری بات، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت نازل ہوتی ہے، صحابہ کرام مبارک بادیاں دیتے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا ہے فتح آ جائے گی، جوک در جوک لوگ آ جائیں گے، دین پھیل جائے گا، چھا جائے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ گئے۔ لوگوں نے کہا سارے مبارک بادیاں دیتے ہیں، آپ روتے ہیں، وجہ کیوں ہے؟ فرمایا مبارک کس بات کی تم دیتے ہو، یہ بتلاؤ۔ کہا دین چھا گیا، فتح آ جائے گی، فتح مکہ ہو جائے گا، سب دین۔ انہوں نے کہا یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے باطنی معنی کو دیکھ رہا ہوں۔ کیا؟ فرمایا اس میں اشارہ یہ ہے کہ اب نبی پاک تھوڑے دنوں تک ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق جتنا باطن تو جانتا ہی کوئی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ باطنی خلیفہ کوئی اور ہے، اور جا کم کرو ڈیجیٹل رافضیہ، تینوں کی پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق ہی تو باطنی استاد ہے۔ یہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی کشف المحج پڑھو، صوفی والا چیپٹر 3 بنتا ہے، اس کے اندر آپ نے لکھ دیا، فرمایا اس کائنات میں سب سے بڑا صوفی ہے یہ ابو بکر صدیق۔ اور یہ باتیں کرتے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ ظاہری خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، باطنی کوئی اور ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے بتایا کہ ظاہری جسم ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہے۔ استغفر اللہ، خدا برباد کرے ایسے گندے نظریہ رکھنے والے کو۔ یاد رکھ لو، باطن کا انتخاب مصطفیٰ نے کیا تھا، ظاہر کا انتخاب صحابہ نے کیا ہے۔ حضرات گرامی، بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو میں نے کہا یہ بھی بتا دوں، یہ کہنا کہ ظاہری خلیفہ ہیں اور باطنی نہیں ہے، آپ کو کہا کس نے؟ اب مجھے بتائیں، نبی پاک نے جب محلہ دیا تو ظاہری طور پر دیا تھا، باطن نہیں تھا۔ حالانکہ آج کل کے پیر جس کو اپنا خلیفہ بنائیں اس کو جب سجادہ نشین، سجادہ مسلح کو کہتے ہیں نا، وہ الگ بات ہے، مسلح کڑیا تے تھلے گدی نشین پا لی، گدی پا لی، مسلح تے بہا ہوئے نو مٹھے ہو گئے ہو۔ اصل لفظ سجادہ نشین ہے، مسلح تے بہن والا، یہ ہن مسلیاں تے بہندے نہیں، انہاں گدی نشین تے وڈی مشین۔ ٹینشن نہیں لے گئے کیوں جی؟ ایسی پنجابی ہن تو ٹائم مک گیا، سرکار ٹائم ہو گیا، بونس دندہ پہ آ جائے۔ بات یہ بتا رہا ہوں، لوگ ڈرامے کرتے ہیں۔ تو آج کل پیر جس کے سر پر اپنی امانت اور پگڑی رکھتا ہے تو پھر کہا کرو کہ ظاہری طور تے مسلح تے بیٹھا ہے، باطنی طور تے او فلانا بندہ ہے۔ آخر نہیں یار، یہ ظاہری باطنی یہی ہے، تو میں تیرے پیر دے مسلح تے بوے تے او بندہ ظاہری باطنی خلیفہ ہے، تے جڑا محمد مصطفیٰ دے مسلح تے بوے او ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ کیسے تقسیم کر لی ہے ظالم؟ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات؟ میرے درویش نے سب تجھی سبحان اللہ کی ہے، سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ بات اختتام کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ عزیزو، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا مقام بھی سمجھو، اہل بیت کا۔ آخری حدیث سنا کے گفتگو کلوز کر رہا ہوں۔ سارے تفرقے کی لعنتوں سے نکلا ہوا اہل سنت سے روشن راستہ کوئی نہیں ہے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا من احبنی ومن احب اصحابی وازواجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منہم وخرج من الدنیا علی محبتہم کان معی فی الجنت یوم القیامت درجتی۔ توجہ ہے حضرات؟ فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی، جس نے میری اہل بیت سے محبت کی
اور جس نے میری بیویاں جو تمام ایمان والوں کی میں ان سے محبت رکھی اور ساری زندگی کسی کے خلاف نہ بولا، فرمایا جب یہ مرے گا جنت میں وہاں رہے گا جہاں ہم رہیں گے، ہمارے درجے میں رہے گا. یہ یاد رکھ لیجئے، ہمارے درجے میں رہے گا. یہ نبی پاک فرماتے. میں نے ایک جگہ یہ روایت بیان کی، ایک بندہ میں نے کہندا جی آپاں کوئی ہونا ورگیاں، میں کہا نہیں، تو کہندا پھر نال کداں رہنا ہے، میں کہا مالکاں دی مرضی ہونا رکھنا ہے، ساڈی کی اوقات ہے یار. ویسے بھی اس کا جواب علماء نے لکھا ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں. فرمایا بادشاہ ایک محل تیار کرے تو خود بھی اندر رہتا ہے اور پھر اس کی بیوی بچے بھی، اس کے دوست احباب بھی، سمجھ آ رہی نا؟ تو وہاں پر کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، روٹیوں والے بھی ہوتے ہیں، کپڑے پکانے والے بھی ہوتے ہیں، صفائی والے بھی ہوتے ہیں. تو پوچھو کسی سے کہ اے اونا ورگے نے، کہتے نہیں تو ویچ کیوں رہندے نے، کہتے خادم بن گئے. تو میں نے کہا ہم نے بھی جب جنت میں ان کے ساتھ رہنا ہے نا تو ہم نے حسین بن کے نہیں رہنا، خادم حسین بن کے رہنا ہے. اللہ کر کے سمجھ آ گیا ہو، ہم نے حسین بن کے نہیں رہنا، خادم حسین بن کے رہنا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.